بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں۔ ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر۔ ادھر بھی لوگ گئے، ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جدوجہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ ہم نہ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے، تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم نے لوٹ کے ادھر آنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی، نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے۔ کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کریں، نتیجہ اللہ پہ جو۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کریں، لمبی نہ بنائیں۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا، اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں۔
اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی, گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا. تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے. رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے, تم نے ادھر لوٹنا ہے, تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا. تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے, بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں, اللہ پر اعتماد کریں. ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا, دعاؤں کا اعتماد, نسبتوں کا اعتماد, اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا داروں, سیٹھوں, نوابوں, جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں. اعتماد خلق چھوڑ دیں, اعتماد خالق کریں. بندوں پر بھروسہ نہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر. جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے, کمزور نہیں پڑتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا, یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں, تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں, پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو. کیا کر لیں گے آپ کے احباب, آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں. شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے. وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا. عزیز دوست, چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے, وہ تیار تھے, پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا. آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں. ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے, فلانے سے میرے دوستی ہے. اور بھئی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا. بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز, شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا. سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے, ساری رپورٹیں آ گئی ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے, نہ وہ سو پاتا ہے, نہ وہ چل پاتا ہے, نہ وہ ہنس پاتا ہے. اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی, لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اس لیے جو خزانے میری جیب میں, آپ کی جیب میں ہیں, جو تعلقات ہمارے ہیں, ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو, بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں. آپ مضبوط ہو جائیں گے. داتا گنج بخش علی اجویری قربان جائیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا, ان میں بڑے بڑے تارے ہیں, پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجویری ہے. داتا صاحب چاند ہیں میرے وطن کا. اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجویری سے فیض لے کے چمکے گا. یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا, گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا, بارش نہیں ہوئی, سالوں بیت گئے, لوگ بڑے پریشان تھے, بڑی آزمائش میں تھے, ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے, ڈرے ڈرے سے, پریشان پریشان سے. قحط ہے, آزمائش ہے, مجبوری ہے, جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے, لوگ صبر کر رہے ہیں. کہتے ایک غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے. آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا, اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے, اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں, دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑھ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں, تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے, سارا ملک آزمائش میں ہے, تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے. کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس کا غلام ہوں نا, میرا جو آقا ہے, اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے. میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں, لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں, خوش ہوں. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے, سید حجویر مخدوم امم. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا
رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں۔ لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہو گئے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ کہتا ہے میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے، سکون میں، تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں، رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں۔ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے۔ ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں، دعووں سے بچیں، لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے، اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا، کہانیوں پہ اتر آتا ہے اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں۔ آپ اگر سکھ ہی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا، یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آگے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلامت۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگدا ہے، تو ایمان سلامت کوئی، اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں۔ اور میں لوگوں کو کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہنتے مال سلامت ہر کوئی منگدا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ وہ بلعم بن باورہ غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی
दीनदारी का रिश्ता नहीं बनाते, दुनियादारी का बना लेते। वहाँ से भी माल ढूंढते हैं जहाँ आके उन्हें दुनिया भूल जानी चाहिए थी। माल आया, दौलत लेके आए लोग, उन्होंने तोहफे ताइफ दिए। वो कहने लगा ठीक है, पहले डांट रहा था कि नबी के ख़िलाफ़ मैं बद्दुआ करूं और अब तैयार हो गया माज़अल्लाह। गधे पे बैठ के या गधी पे बैठ के जा रहा है कि पहाड़ पे चढ़ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह बद्दुआ करता हूँ। तो रास्ते में जाते हुए ना गधी ने मुंह फेर के कहा कि बाज आ जा। गधी कहने लगी तू मुझे आगे भेजता और फरिश्ते मुझे पीछे भेज, बाज आ जा। बड़े लोग कानों में अजानें पढ़ते हैं कि सियाना हो जा, सियाना हो जा, लेकिन जब किसी पर बदबख्ती गालिब आती है तो फिर वो समझदार होने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हक़ में जब भी फ़ैसला करे तो रहमत वाला करे, करम वाला करे, आसानी वाला करे। चढ़ गया पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ के जब उसने हाथ उठाए, वो लोग जो बद्दुआ कराने वाले थे वो साथ ही थे, तो अपने मुंह से लफ्ज़ निकालता है हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह, लेकिन वो लफ्ज़ अपनी कौम के ख़िलाफ़ निकलते हैं। वो उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ करने चला था, तो चूँकि हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, तो ज़ुबान से निकालता कुछ है, निकलता कुछ और है। फिर वो वक्त भी आया कि ज़ुबान लटक गई, सीने पे आ गई, अज़ाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी ज़िंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस, हवस, तकब्बुर, गुरूर, वो किसी चीज़ का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। अगर आप ज़मीन पे खड़े रह के लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग अगर आपको अपने बराबर नज़र आएंगे ना कद में, तो कुछ इंशाल्लाह बड़े भी नज़र आएंगे। हमने लिस्टें बना ली हैं कि कौन कौन कितना गलत है। हमने हर एक के बारे में 2-4 बातें याद कर ली, फ़लाना इतना ख़राब है, फ़लाना इतना और फ़लाना इतना। उसका नुकसान ये हुआ है कि अल्लाह की खूबसूरत मखलूक, खूबसूरत रंगों में हमने हालात ख़राब कर लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल सुकून में आए, करार में आए, तो ज़िंदगी आजिज़ी वाली, इनकिसारी वाली, अल्लाह तबारक व तआला की बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी शानें बयान की, हज़रत उमर फ़ारूक, कितनी अज़मतें हुज़ूर ने उनकी बयान की। जब उनका विसाल होने लगा ना, उनको ज़ख़म लगा, तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगे। अब उनको भी पता था कि मेरी अज़मत में हुज़ूर ने क्या कुछ बयान किया है। लोग उनकी तारीफ़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपको ये कमाल हासिल है। तो हज़रत उमर फरमाने लगे दुआ करो बस मेरी नेकी और बदियाँ बराबर बराबर हो जाएं, नेकियां और बदियां बराबर हो जाएं। मैं किसी दर्जे का ख्वाहिशमंद नहीं, बस ये चाहता हूँ कि ये आजिज़ी का हुस्न देखें, इनकिसारी का ये दर्जा देखें। फरमाते हैं बस यार माफ़ी दे दे ना, वो माफ़ कर दे, फिर तो बात बन गई। मैं जलसों पे, इज्तिमात पे जाता हूँ तो एक रिवाज बन गया है, लोग बड़ी बड़ी कतारों में फूल लेके खड़े हो जाते हैं और गाड़ियों में फेंकते हैं। तो मैं अपने संगियों से कहता हूँ कि अगर तो क़यामत में भी एक फूल मिल गया ना, तो फिर तो ये सारे इस्तकबाल काम आ गए। और अगर वहाँ खड़ा कर लिया गया ना, सही हदीस में हुज़ूर ने फरमाया है कि कुछ सवालों के लिए बंदे को महशर के मैदान में खड़ा कर लिया जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि बता अपने इल्म पर अमल कितना किया था। तो मैंने कहा अगर तो रोक लिए गए तो फिर इन फूलों का क्या बनेगा, फिर तो आजमाइश में आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, जो गलतियाँ याद हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो भूल गई हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो ज़ाहिर है उनसे भी तौबा करते हैं, जो छुपी हुई हैं तेरा और हमारा राज है हम उनसे भी तौबा करते हैं। मालिक, जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर जिस जिस लिहाज से आमदन या सहवन बोल कर, लहजे से और इशारे किनाए से भी कहीं को तेरी नाफरमानी कर बैठे हैं, तो उससे भी तेरी पनाह में आते हैं। अपनी पनाह में रखियो।